اگر اب بھی آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اس اسکیم کے بعد بھی کرائے کے گھر پہ رہیں گے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد اسکیم ہے جس آپ کرائے کے گھروں سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس اسکیم کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے انفارمیشن آپ تک پہنچا دی ہے۔ کل وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا اور اناؤنس بھی کیا کہ یہ اسکیم ہے کیا، تو خدارا اپنے قریبی بینکوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے انفارمیشن لیں اور اس اسکیم کا حصہ بنیں اگر آپ کرائے کے گھر سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کرائے کے مکان جو مالک مکان ہے اس کی آئے روز کی چیخ و پکار جو ہے اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو پھر اس کے لیے آپ کو اس اسکیم کا حصہ بننا پڑے گا اگر آپ پاکستان میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد اسکیم ہے جو کہ پورے پاکستان کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے، اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے پنجاب کے اندر بھی اسکیم تھی، اور پنجاب کی جو اسکیم تھی اس کا نام تھا اپنی چھت اپنا گھر، لیکن وہ ایک محدود طبقے کے لیے تھی جو کم آمدن والا طبقہ تھا اس کے لیے۔ لیکن یہ وہ اسکیم ہے جس میں اب ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے، صرف بس آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ پاکستان کا ہونا لازمی ہے۔ تو وہ آئی ڈی کارڈ آپ اپنے بینک میں لے جائیں جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو اکاؤنٹ کھلوا لیں اور بینک کے پاس جائیں اور اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے اس کا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، سمپل سی بات ہے۔ ایک تو آپ اپنے کمپیوٹر یا اپنے موبائل فون سے آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس آپشن ہے بینک کی کہ آپ بینک کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کریں گے تو آپ کو آپ کی اپنا گھر، وزیر اعظم کی جو اپنا گھر اسکیم ہے اس کے اندر آپ کو گھر میں بھی مل سکتا ہے، آپ گھر خرید بھی سکتے ہیں، پلاٹ لے کے کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں، بنا بنایا اپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اب شرائط اس میں کیا ہے؟ شرائط صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ پاکستان کا ہونا چاہیے، آپ کسی بھی علاقے کے شہری ہیں، اور اس میں خاص طور پر گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں ان کے لیے خصوصی رعایت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اب جو دیگر صوبے ہیں وہ بھی اپنی اسکیم کے تحت جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 51,000 رواں سال کے اندر جو درخواستیں ہیں وہ لی جائیں گی، جس کے لیے 300 ارب روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور 20 سے زائد بینک آپ سے اپلیکیشن جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ اپلیکیشن کے لیے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھ کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سمپل سا حل ہے اپنا گھر .gov.pk، یہ اس کا ایک یو آر ایل لنک ہے۔ تو آپ اس لنک کو اوپن کریں گے، انگلش یا اردو میں جا کے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنائیں، لاگ ان کریں، اور وہاں پہ جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، زیادہ انفارمیشن بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ وہاں پہ پیسٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی جو سیلری سلپ ہے وہ ہونی چاہیے، اور بینک کی 6 ماہ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ سے مانگی جائے گی، وہ آپ نے یہاں پر اٹیچ کرنی ہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک سے وہاں پہ اپلیکیشن جو ہے وہ لیں، اور میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہی ہے کہ آپ بینک کے تھرو جو ہے وہ اپلیکیشن اپنی اپلائی کریں، کیونکہ اگر بینک کے تھرو کریں گے وہ ایک سالڈ پروف ہو جاتا ہے کہ آپ کا اس بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، اور بینک بھی آپ کو اس کے لیے نومینیٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہو سکتی ہے، کیونکہ بینک اس کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ بینک نے تمام طرح آپ کی جو چیزیں ہیں ان کے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بزنس مین ہے تو اگر اس کا بھی اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اب سوال ہے جس کا بینک کے اندر اکاؤنٹ نہیں ہوگا وہ کیسے اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے، آپ بینک میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس اپنا گھر جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کے نام نہیں ہے، تو اب سمپل سی بات ہے، آپ اس بینک میں جائیں، اپنا اکاؤنٹ کھلائیں۔ اگر آپ 50,000 دیہڑی پہ بھی 50,000 سیلری پہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو بھی آپ اپلائی اس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فار آل ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اگر آپ کی 50,000 انکم ہے تو بھائی پھر بینک کو کیا فائدہ؟ سمپل سی بات ہے، جب آپ لون اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی انکم کے مطابق آپ کو لون جو ہے وہ دیا جائے گا، انکم کے مطابق آپ کو اس کی ایک انسٹالمنٹ جو ہے وہ بنا کے دے دی جائے گی۔ اور اس کے بعد بینک کے پاس کیا گارنٹی ہوگی کہ بینک کے پاس کیا چیز پر رکھنی ہوگی؟ بینک سمپل سی بات ہے، اگر آپ پلاٹ لے کے گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا پلاٹ یا گھر جو ہے وہ پلیج کر لے گا، وہ ان کے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھے گا، اور ڈاکومنٹس پاس رکھنے کے بعد ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں گی، تو آپ ماہانہ اپنی قسط جو ہے وہ پے کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا جو 50,000 انکم والے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لون کی جو ایک ریشو ہے وہ کم کر دی جائے گی۔ اور دوسری طرف اس میں ایک نئی چیز یہ بھی ایڈ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں اس کی ویب سائٹ پڑھ رہا تھا کہ 10% آپ کو جو ابتدائی طور پر جب لون اپروو ہوگا آپ کا تو اس میں 10% آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوگی، 90% کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایف پی آئی یعنی کہ بینکس جو ہیں وہ کریں گے، اور 20 سے زائد بینکس اس کے اندر
شامل ہیں اور وہ آپ کی اپلیکیشن کو رد بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا دوسری طرف یہ کہ آپ چانسز کتنے کہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے یا نہیں. سمپل سی بات ہے، بینک جب آپ کی طرف سے اپلیکیشن موو کرتا ہے، اپنا گھر اپنا ہاؤسنگ اسکیم کی جو ایڈمن ہے انتظامیہ، وہ پھر آپ کی اسکروٹنی جو ہے وہ کرتے ہیں. اسکروٹنی میں انہوں نے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا آپ ایلیجیبل ہیں، کہ آپ اپنی قسط پے کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر تو آپ اپنی قسط پے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو بھی ہوگی. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ بھائی سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو 1 کروڑ کا بھی لون آپ کا اپروو ہو جاتا ہے، اگر آپ کسی بھی بڑے شہر میں ہیں، اس کی ایسی اسکیم جو ہے وہ ڈھونڈیں، ایسی سوسائٹی ڈھونڈیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. یہ بات طے ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے والی، جو گورنمنٹ کے کاغذوں میں اپرووڈ جو اسکیمیں ہیں، انہی میں آپ جو ہے وہ گھر لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ گورنمنٹ نے رجسٹری والی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. بعض کا وہ فائلوں والے کیسز بھی دیکھ لے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی جو سوسائٹی ہے وہ متعلقہ اتھارٹی سے اپروو ہونی چاہیے، ریگولیٹری اتھارٹی سے. فار ایگزامپل اگر لاہور ہے تو LDA سے، ملتان ہے تو MDA سے، جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان سے ان کا ہونا چاہیے. گجرانوالا یا دیگر شہروں کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر جو وہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوگی سوسائٹیز کے حوالے سے، ان کی اپروول جو ہے، ان کی منظور شدہ اسکیمیں جو ہے وہاں پر آپ اپلائی کر سکیں گے. تو اس کے بعد آپ کے پاس 1 کروڑ کا اگر آپ کو لون ملتا ہے تو آپ 1 کروڑ روپے سے 5 مرلے کا پلاٹ لیں. 5 مرلے کا پلاٹ لینے کے بعد وہاں پہ سنگل سٹوری کنسٹرکشن جو ہے وہ آپ کر لیں. اب اپنے علاقے کے مطابق وہاں پہ ریٹ اور مٹیریل جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ لاہور کے اندر بھی 40 سے 45 لاکھ میں کسی سوسائٹیز کے اندر مختلف ایسی سوسائٹیز ہیں جو آپ کو پلاٹ جو ہے وہ دے دیتی ہیں. تو لہٰذا پلاٹ لیں، اس کے بعد گھر کنسٹرکشن جو ہے اس کے اوپر آپ کریں، لیکن وہ سنگل سٹوری ہوگا، ڈبل سٹوری آپ نہیں کر سکتے اتنی رقم میں. دوسرا پلان یہ ہے کہ آپ گھر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. 3 مرلے کے گھر بہت زیادہ مختلف سوسائٹیز نے 3 مرلے کے گھر جو ہے وہ بھی اناؤنس کیے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہو، یعنی کہ ان کی ریگولیٹری اتھارٹی سے. تو 3 مرلے کا گھر بھی آپ آسانی سے 1 کروڑ یا 85 لاکھ روپے تک آپ وہ گھر خرید سکتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اچھی شامل کی ہے. اس کے بعد اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں. تو لہٰذا اس لون کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپلائی کریں اگر آپ کرائے کے گھر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. سمپل سی بات، آپ کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ نے پہلے گھر کے مالک نہ ہوں. یہ 2-3 شرائط ہیں، اس شرائط کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپلائی کریں گے تو 10 سال میں پہلے 5% مارک اپ ہے اور اس کے بعد مارکیٹ کے مطابق مارک اپ ہوگا. تو یہ بہت کم مارک اپ پہ 10 سال کا جو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، اور اس کے بعد جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق آپ کو وہ ریٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور کوشش بھی یہی ہے حکومت کی، اور اس کے علاوہ جو آنے والی جو صورتحال ہے اکنامک کی، معاشی لحاظ سے، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کا جو 10 سال بعد وہ آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. اب کیونکہ 10 سال پہلے آپ دیں گے، اگر 10 سال کی بات کریں تو 2040 تک جو ہے وہ آپ کی بات 2045 تک، وہاں پر اس وقت حالات جو ہیں وہ مزید چینج ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ابھی اگر آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے. قرضہ لیں، اپنا گھر بنائیں، اور کم مارک اپ کے اوپر آپ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کے مالک بنیں گے. اور سکون سے اپنی چھت کے نیچے جو ہے جب سوئیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اپنی چھت کا کتنا سکون ہوتا ہے. اور وہی جو کرایہ دیتے ہیں وہی آپ منتھلی انسٹالمنٹ پے کریں. انسٹالمنٹ پے کر کے آپ اپنے گھر میں سکون سے رہ سکتے ہیں. شکریہ.